اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی چوہان صاحب، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ سعید چوہان صاحب، میاں سعید چوہان صاحب موجود ہیں، جو ہماری بڑی کمیونٹی کی خوبصورت شخصیت ہیں، اور آج ان کے ساتھ بیٹھک کا موقع ملا تو میں نے کہا کہ ناظرین کو بھی ان سے تعارف ہو جائے۔ ادیب ہیں، شاعر ہیں، اور اس کمیونٹی کی خوبصورت رونق ہیں، اور آج ان کے ساتھ بات چیت ہوگی۔ جی چوہان صاحب، کیا حال ہے؟ الحمدللہ۔ چوہان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ ابتدائی تعلیم کے بارے میں، اور آپ کی پیدائش کہاں پہ ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے جو زندگی کا یہ سفر ہے یہ کیسے شروع کیا؟ سر، میری جو پیدائش ہے وہ پاکستان لاہور میں، اور ابتدائی تعلیم بھی لاہور میں، پنجاب یونیورسٹی۔ ماشاءاللہ اس کے بعد پھر میں نے ایئر فورس جوائن کی، کچھ عرصہ ایئر فورس میں گزارا۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر تھوڑا بزنس کیا، پھر ادھر امریکہ آ گئے۔ باقی جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، سیاسی معاملات۔ جو سیاست کا جو ہے نا معاملہ، یہ تو کالج کے زمانے میں تھا میرا۔ سیاست میں ہم نے کالج کے زمانے سے حصہ لینا شروع کر دیا۔ یہ جو شعر و شاعری کا شوق کب آپ کو پیدا ہوا؟ یہ شعر و شاعری کا جو شوق ہے، یہ ہمارے اسکول میں، گورنمنٹ پائلٹ ہائی اسکول، وزد کالونی لاہور، اچھا، وہاں ہمارا یہ بزم ادب پروگرام ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو یہ 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، یہاں ہم علامہ صاحب کا جو کلام ہے نا وہ پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ وہ تو اسکولوں میں اس وقت تو جب وہ ایک آئی تھنک جمعرات کو ایک پروگرام ہوتا تھا، بزم سم تھنگ ہوتا تھا، بزم ادب، بزم ادب، بزم ادب، اس میں تو وہ شاعری بھی ہوتی تھی، اس میں تمام جو اسٹوڈنٹ تھے وہ اپنے اپنے شوق کے مطابق اپنی اپنی پسند کا جو ہوتا ہے نا پروگرام میں حصہ لیتے تھے۔ کچھ لوگ تھے وہ لطیفے سناتے تھے، کچھ دوست جو تھے وہ نظمیں سناتے تھے، کچھ آپ بیتیاں، کچھ ایسے جو نا یہ ادبی جو نشستیں ہوتی تھی، جس سے ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے ان میں ایک لیڈرشپ کو اجاگر کیا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد وہاں سے جب آپ امریکہ آئے تو یہ جو سفر ہے، کیا ڈیفرنس فیل کرتے ہیں امریکہ کی لائف اور وہاں کی لائف؟ سر، امریکہ کی جو لائف ہے یہ ایک مشینی لائف ہے۔ مشینی لائف، بے شک۔ یہاں ہر بندہ جو ہے ایک مشین کی طرح ایک سسٹم کا وہ ایک پرزہ ہے، اور وہ اپنا جو اس کی جو ہے نا ذمہ داری وہ اس کو کنٹینیوسلی چل رہا ہے اور نبھا رہا ہے۔ تو شاعری کی طرف آپ کی جو ہے نا وہ رغبت کس شاعر کو دیکھ کے ہوئی؟ یا بیسیکلی تو رغبت جو تھی، ہمیں تو اسکول سے علامہ صاحب کو ہی پڑھایا گیا ہے، صحیح، اور 9ویں وہ تو اس وقت سلیبس میں شامل تھی۔ سلیبس میں ہمارے ہوتے تھے مولانا الطاف حسین حالی، مرزا غالب۔ مرزا غالب کی بڑی جو ہے نا وہ شاعری اس میں شامل تھی، علامہ اقبال کی، علامہ اقبال کی، اور چنگیزی، علی اکبر آبادی کی بہت اچھی تھی، بالکل، میر تقی میر، بالکل۔ یہ سارے شاعر ہمیں پڑھائے جاتے تھے۔ بیسیکلی جو شاعر ہوتا ہے یہ قوم کا ایک اثاثہ ہوتا ہے، جو قوم کو ایک سوچ دیتا ہے، بالکل۔ اور ہمیں اسی لیے پڑھایا جاتا تھا۔ اس وقت کا جو سلیبس تھا وہ ہمیں جو پڑھایا جاتا تھا اس میں ایک ہماری لیڈرشپ ڈیولپ کی جاتی تھی، اور شاعری کے ذریعے اس دور میں جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت اچھے لیڈر ثابت ہوئے ہیں ہر فیلڈ میں۔ بالکل، وہ جس فیلڈ میں گئے انہوں نے لیڈ کیا۔ بالکل۔ تو شاعری میں آپ کو سب سے زیادہ کون سا جو کلام ہے وہ پسند ہے؟ کس شاعر کا پسند ہے اور کون سا؟ دیکھیے، ہر شاعر کا اپنا ایک مقام ہے۔ بالکل، علامہ صاحب کا اپنا مقام ہے، میر تقی میر کا اپنا مقام ہے، استاد غالب صاحب کا اپنا ایک مقام ہے، اور ساگر صدیقی صاحب کا اپنا ایک مقام ہے۔ دیکھیے، ہر جو شاعر ہے اس کی اپنی ایک لیول آف تھاٹ ہے، اپروچ ہے۔ جس شاعر کی جتنی اپروچ ہوتی ہے وہ اسی پیرہن میں، اسی پیرائے پہ اپنے آپ کو ایکسپلین کرتا ہے۔ اور قلندر لاہوری، علامہ اقبال کا جو ان کا جتنی بھی شاعری ہے اس میں تو انہوں نے لوگوں کو جگا کے رکھ دی ہے۔ انہوں نے پوری قوم کو، ملت اسلامیہ کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ بیسیکلی وہ اپنے وقت کے ولی تھے، اور ہر دور میں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں نا وہ ڈیفرنٹ روپس میں ہوتے ہیں۔ جیسے اس چند سال پہلے جو تھے جنرل گل حمید صاحب،
وہ بھی اپنے دور کے ولی تھے آرمی میں. بے شک. اور ڈاکٹر اسرار احمد یہ دین کے ولی تھے. ہر آج سبجیکٹ دور حاضر کے جو ولی ہیں ان میں سے کن کن کا نام شمار ہوتا ہے؟ میرے ذہن میں تو ایک جو سمجھتا ہوں ہر بندے کی اپنی تھاٹ ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری اس دور کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اچھا، یہ سیاست میں دلچسپی ہے، یہ کیوں ہوئی ہے آپ کو؟ سیاست جو بھی صاحب فکر بندہ ہے، جو بھی قوم کے لیے غور و فکر کرنا چاہتا ہے، سوچ رکھتا میں ہے. ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ ادیب ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، چاہے وہ انجینئر ہے، جس بندے کی سوچ میں سیاست نہیں ہے نا، اس کی زندگی کا مقصد ہی کچھ نہیں ہے. خدا نے انسان کو تخلیق اس لیے کیا کہ وہ بنی انسان کی خدمت کرے. اس کا کوئی بھی شعبہ ہو سکتا ہے، کوئی بھی پیرامیٹر ہوتا ہے. ہر انسان کا اپنا ایک وے آف تھاٹ ہے اور وے آف اپروچ ہے جس میں وہ انسانی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا پتہ ہے. نہیں کس شاعر نے کہا ہے، شاید علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے یا کسی اور شاعر نے، کہ سیاست ایک عبادت ہے. تو ان کے کسی شعر میں اس کا ذکر ہے سیاست کا، اور مجھے آپ وہ شعر دیکھیے، اگر آپ سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں تو پھر حضرت عمر فاروق کی جو ہے نا دور حکومت، وہ ان اس کی کو جو پڑھ لیں. سیاست ہے وہ عبادت ہے. بے شک. اگر آج کے دور کے جو سیاستدان ہیں اس میں آپ کو 1% کو ایسا بندہ ملے گا جو اپنی خدمت کو بنی نوع انسان کے لیے یہ سمجھتا ہو کہ وہ عبادت ہے. جیسے عیدی امین صاحب، انہوں نے جو کام کیا ہے وہ بنی نوع انسان کے لیے خدمت عبادت سمجھ کے کیا، اور وہ اس دنیا سے چلے بھی گئے ہیں، لیکن ان کا نام، ان کا کام کنٹینیوسلی چل رہا ہے. بے شک. اور جب تک دنیا ہے وہ چلتا رہے گا. میں ویسے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دنیا کا یہ جو نظام ہے نا، انہی اچھے لوگوں سے، انہی فلاحی لوگوں جو فلاحی کام کرتے ہیں، انہی کی وجہ سے زندہ ہے. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انہی کی وجہ سے یہ جو ہمارا وطن عزیز ہے یہ چل بھی رہا ہے. اگر یہ چند لوگ آپ نکال دیں تو اس میں تو باقی تو کچھ نہیں بچتا. کائنات میں جو سسٹم ہے اللہ نے ایک ڈیزائن کیا ہوا ہے. بے شک. جہاں بہت سارے غلط لوگ ہوتے ہیں، وہاں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذمے ان کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. جیسے ایک قبیلے میں ایک نبی ہوتا ہے، اسی طرح ہر دور میں ہر جگہ ایک اللہ کا بندہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ سارا قبیلہ چلتا ہے. جیسے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ اگر اس قبیلے میں 100 بندہ مسلمان ہوگا تو کیا آپ ان کو فنا کر دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر انہوں نے پوچھا 50 ہوں گے تب بھی؟ 20 ہوں گے؟ نہیں تب بھی نہیں. یہ ایک اللہ نے مخصوص تعداد. اگر کسی علاقے میں، کسی قوم میں چند لوگ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں تو اللہ ان پہ ظلم نہیں کرتا ہے. اور جب وہ کوئی قوم حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو اللہ وہ نکال لیتا ہے، باقی پہ عذاب آ جاتا ہے. بے شک. اس کی مثال حضرت لوط علیہ السلام کی ہے. قوم ہے. بالکل بالکل. اچھا، یہ جو حالیہ سیاسی صورتحال ہے، اور آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ پاکستان کی سیاست پہ دلچسپی بھی لیتے ہیں، وہاں کی سیاست پہ آپ کو انٹرسٹ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالیہ جو سیاسی صورتحال ہے؟ ابھی تو ویسے ہم جو اوورسیز ہیں ہمیں تو بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اس لیے کہ خواجہ صاحب نے اس دن کہہ دیا. خواجہ صاحب جنہیں اپنی خبر نہیں زمانے میں، وہ ناز والے نے آج کیا جانے. خواجہ صاحب کو اپنا نہیں پتا ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. بے شک. لیکن وہ جو انہوں نے اسمبلی میں بات کیا نا، مجھے ویسے دکھ ہوتا ہے کہ خواجہ صاحب کے لیے سما تو 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں خواجہ صاحب. بے شک. بے شک. تو بے شک میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باہر رہنے والے اوورسیز ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک کے ہیں، ان کا دل اپنے وطن کے ساتھ دھڑکتا ہے. بیسیکلی ہم جتنے بھی پاکستانی ہیں نا باہر کے ملکوں میں، ہم جب یہاں کا سسٹم دیکھتے ہیں، یہاں کی زندگی کا جو سٹائل دیکھتے ہیں، ہم یہ سب سوچنے میں مجبور ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ کیوں نہیں ہے، ہمارے ملک میں کیا خامیاں ہیں جن کو دور کیا جائے اور ہمارا ملک ان سے بہتر پرفارمنس کر سکتا ہے. بے شک. ہماری جو قوم ہے دنیا کی ٹاپ قوموں میں سے ذہین ترین قوم ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں جتنے وسائل ہیں نا، ان کے پاس تو اس کا عشر و عشیر بھی نہیں ہے. بے شک.
اور لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ہمیں کوئی ایسا ٹیلنٹڈ بندہ نہیں ملا، ہمیں ایسا کوئی ٹیلنٹڈ لیڈر نہیں ملا۔ قائد اعظم کے بعد ہم نے پیچھے کی طرف جانا شروع کر دیا ہے۔ بیسیکلی سر ہمارے جو وہاں مکتبہ فکر کے جو لوگ ہیں جو ہمارے ملک کو کنٹرول کر رہے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ اگر بدوؤں نے ریگستان کو دبئی بنا دیا ہے، اور بہت زبردست صاحب نے بدوؤں نے ریگستان کو دبئی بنا دیا ہے، ان کی صرف یہی ایک بات ہے کہ وہ اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں۔ اگر وہ لوٹتے تو وہ ریگستان دبئی نہ بنتا۔ اور میرے جو وہاں کے جو کرتا دھرتا لوگ ہیں ان کے لیے پیغام ہے کہ بجائے کہ آپ ہمارے ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر بھیجیں، جتنا آپ کماتے ہیں بناتے ہیں، اتنا اگر آپ اس ملک کو ڈیولپ کریں، آپ اس سے 10 گنا زیادہ کما سکتے ہیں، زیادہ بنا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ آپ کی قوم آپ کو سلوٹ کرے گی۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ نہ اس سے یہ ہوگا کہ ہماری اکانومی بھی اوپر جائے گی، ہمارے لوگ بھی اوپر جائیں گے، اور جو باہر کے جو لوگ ہیں جو پاکستانی باہر دوسرے ملکوں میں آباد ہیں وہ بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا پسند کریں گے، بلکہ اپنے لیے باعث عزت اور افتخار سمجھیں گے کہ انہوں نے اپنے ملک اور اپنے قوم کی خدمت کی۔ بے شک، میں بتاؤں آپ کو، ہر بندہ جو یہاں پہ رہتا ہے نا، جب اس سسٹم کو دیکھتا ہے تو اس کے بعد اس کے دل میں سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے ملک میں بھی ایسا ہونا چاہیے۔ بیسیکلی یہاں جو سسٹم ہے یہ اسلامک سسٹم ہے، حضرت عمر علیہ السلام کا انہوں نے وہی فالو کیا ہے۔ ہمارے جو حضرت عمر علیہ السلام کا جو دور حکومت ہے، جو پالیسیز ہیں وہ یہاں رائج ہیں۔ کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ دجلہ میں اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو وہ میرے ذمہ بارے میں سوال ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ہے یہ بے شک یہ چور ہیں، بڑے چور ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے اس پیرامیٹر میں اپنی قوم کو رکھا ہوا ہے اور لائل ہیں، سب سے جو اپنے ملک کے ساتھ لائل ہیں، اپنے ملک کے لیے وہ کبھی بے ایمانی نہیں کریں گے، اپنے وہ ملک کبھی کے ساتھ بھی لائل ہیں۔ کسی کو کرنے بھی نہیں دیں گے۔ اور میں بتاؤں وہ قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے جو ظلم کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی ہے، اور یہ قوم اس نے کیوں ترقی کی ہے کہ انہیں ظلم کے خلاف اٹھے۔ انہوں نے انگلینڈ کے خلاف اٹھا اور پورا جہاد کیا اور انگلینڈ سے یہ جو آزادی لیا۔ کالوں اور گوروں کا جو تھا اس میں بھی انہوں نے جہاں پہ ظلم کی آواز بلند کیا، انہوں نے جو غلط تھا اس کو غلط کا آج اور میں صحیح کو صحیح کئی کہا۔ دفعہ کہیں جاتا ہوں تو کوئی لائن لگی ہو تو اگر کوئی بندہ اس کو کراس کرنے کی کوشش کرے، Nobody can do. وہ جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں نا وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ نہیں، وہ اس میں جرت ہی نہیں ہے کہ وہ آگے جا سکے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں اب لوگوں کو آواز بلند کرنی پڑے گی ظلم اور جبر کے خلاف۔ بلکہ اس لائن کو توڑنا بندہ اپنا انسلٹ سمجھتا ہے کہ یار یہ دس از ناٹ مائی اسٹائل۔ بالکل۔ لیکن پاکستان ہمارا ایک اچھا زبردست دنیا میں بہترین ملک ہے اور ٹاپ لوکیشن پہ ہے۔ اچھا میں یہ بات بتاؤں کہ جو اوورسیز ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو یہ وطن ہے نا ہمارا یہی سب کچھ ہے، وہ یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ پراپرٹیز خریدتے ہیں، یہاں پہ شادیاں کرتے ہیں، بچے یہاں پہ ہوتے ہیں، فیملی یہاں پہ ہوتی ہے، لیکن یہ ان کا دل جو ہے نا وہیں پہ دھڑکتا ہے۔ وہ ہمیشہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے ملک کو کیسے فائدہ پہنچاؤں۔ لیکن یہ جو وہاں پہ جو آج کل کی جو ہماری گورنمنٹ ہے یا آج کل کی جو پورا یہ سسٹم ہے، یہ سوچتی ہے کہ یہ جو اوورسیز ہیں یہ تو ہمارے لیے تو بڑا یہ بوجھ ہے۔ نہیں، بلکہ وہ اوورسیز کے لیے بوجھ ہے۔ جیسے یہ نکلیں گے پاکستان ترقی کرے گا۔ بے شک اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر پاکستان کے لوگ، پاکستان کے ادارے، پاکستان کے جو پولیٹیشنز ہیں یہ راہ راست پہ آ جائیں، وہ ملک ایک دفعہ پھر کھڑا ہو سکتا ہے۔ سر اگر یہ لوگ جنہوں نے یہ جو پیسہ انہوں نے چوری کیا ہے اور چوری کر کے کہاں رکھا ہے؟ باہر کے ملکوں میں فائدہ تو وہ اٹھا رہے ہیں، وہ آپ سے سود بھی لے رہے ہیں، پیسہ بھی آپ کا استعمال کر رہے ہیں، تو وہی پیسہ آپ مانگ رہے ہو پھر ان سے کہ ہمیں پیسہ دو۔ اب پیسہ تو آپ کا ہے، ان کے بینکوں میں پڑا، آپ اپنا سیاسی پیسہ باتیں اپنے تو ملک ہو میں گئی لو۔ ہیں۔ ابھی کوئی کلام سنائیں جو آج کے حالات حاضرہ پہ بھی ہو اور ہمارے ناظرین بھی اس کو انجوائے کریں۔ جب بدلنا ہے قوم کی تقدیر کو،
جب بدلنا ہے قوم کی تقدیر کو، تیز کرنا ہے نوکے شمشیر کو. جب بدلنا ہے قوم کی تقدیر کو، تیز کرنا ہے نوکے شمشیر کو. جب مقتل میں لانا ہے قاتل قوم کو، زہر کرنا ہے میٹھی تحریر کو. باطل ٹھہرا کہاں حق کے سامنے، مومن جانا جب نعرے کی تاثیر کو. جب جلائیں ہم نے خود کشتیاں، تقدیر بنتے دیکھا ہے ہم نے تدبیر کو. بے شک لہو ٹپکے گا جب بھی قلم سے سعید، رنگ مل جائے گا تیری تحریر کو. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ جو آپ کی شاعری ہے نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا جو پاکستانی شاعر ہے نا، ان کو اس طرح کی شاعری، اور بے شمار لوگ ہیں جو آج چاہے وہ شاعر ادیب ہیں، وہ اس سسٹم کے خلاف، اس سامراج کے خلاف، اس ظلم و زیادتی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو ہمیشہ اس کے لیے وقف رہتے ہیں کہ ہم اپنے وطن کے بہتری کے لیے کوئی بھی مشکل ہو تو ہمیں اس سے نہ گھبرانا چاہیے اور نہ اس چھوڑنا چاہیے. موسٹلی جو شاعر ہیں نا، وہ انقلابی ہوتے ہیں. جو شاعر ہوتے ہیں وہ انقلابی ہوتے ہیں، لیکن جو آج کل اکثر جو شاعری کر رہے ہیں وہ اپنی شاعری نہیں ہے، وہ ڈاکو شاعر ہیں. صحیح. تو ایسے شاعروں کے لیے میں نے ایک نظم لکھی ہے. سنائیں وہ نظم. اج شاعریوں کر سکتے نے جو ڈاکو شاعر کہاندے نے، واہ واہ. نالے شعر بھی چوری کر لیندے، نالے چاتر بن سناندے نے. او ہو. اج شاعریوں کر سکتے نے جو ڈاکو شاعر کہاندے نے. ہے شوق استاد کا ہامندا تے میلیاں وچ بھی گاوندا، کچھ ٹوٹے شعر سناوندا جڑے کھچ تھرو لیاندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. کچھ میرے جائے نادان بھی نے، کچھ دانا تے مہربان بھی نے. حقیقت چو انسان بھی نے جڑے نال ستاریاں چن جڑ کے جھنڈا دیش دا خوب چمکاندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. تے سلام انہاں انساناں نوں، سلام انہاں انساناں نوں، دیش دیاں کچھ جواناں نوں جڑے قلم چوں رت نچوڑ کے تے کوئی سچی نظم سناندے نے. واہ واہ. سلام انہاں انساناں نوں، دیش دیاں کچھ جواناں نوں جڑے قلم چوں رت نچوڑ کے تے کوئی سچی نظم سناندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. کچھ شاعر اولے ویکھے نے جنہاں سیک عشق دے سیکے نے، نالے رب نال لائے لیکھے نے. جڑے عشق دی پوڑی چڑھ جاندے، وارث بلا باہو نام سداندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. تے ڈیرے تے رنگ جماون لئی، شیراں تے شور مچاون لئی، ڈیرے تے رنگ جماون لئی، شیراں تے شور مچاون لئی میرے جیاں کچھ شاعراں نے نال بکرے بن لیاندے نے. واہ واہ واہ. ایویں شور پاؤن واسطے. واہ. ڈیرے تے رنگ جماون لئی، شیراں تے شور مچاون لئی میرے جیاں کچھ شاعراں نے نال بکرے بن لیاندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. تے چوہان نے جو سنایا ہے سب سجنا دا سمجھایا ہے. واہ واہ. چوہان نے جو سنایا ہے سب سجنا دا سمجھایا ہے. جڑے پیڑے دناواں دے بہندے کوئی وکھری گل سناندے نے. اج شاعری وہ کر سکتے نے جڑے ڈاکو شاعر کہاندے نے. واہ واہ. کئی بات ہے چوہان صاحب. یہ تو آج آپ نے یہ نظم سنا کے نا کمال ہی کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو شاعر ہے نا، یہ اپنی شاعری سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے. اب آپ شاعر مشرق علامہ اقبال کا کوئی کلام سنائیں جو بھی آپ کا فیورٹ تھا. ہمیں تو بچپن میں تو تقریباً سارا ہی کلام ان کا جو بھی کتابوں میں پڑھتے تھے وہ فیورٹ ہی ہوتا تھا. لیکن علامہ صاحب کا جو میں نے نظم 8ویں کلاس میں جو سنائی تھی بزم ادب میں، گیسوئے تابے دار کو اور بھی تابے دار کر، واہ. ہوش و خرد شکار کر، قلب و جگر شکار کر. گیسوئے تابے دار کو اور بھی تابے دار کر. تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سا آبجو. تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سا آبجو. یا خود آشکار ہو یا مجھے آشکار کر. گیسوئے تابے دار کو اور بھی تابے دار کر. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا کیا تم. کار جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. گیسوئے تابے دار کو اور بھی تابے دار کر. ہوش و خرد شکار کر، قلب و جگر شکار کر. واہ. بہت اچھی یہ آپ نے علامہ اقبال کی شاعری سنائی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس دنیا میں کوئی بھی
مشاعرہ کامیاب نہیں ہوتا علامہ اقبال کی شاعری کے بعد، کوئی بھی پروگرام کامیاب نہیں ہوتا علامہ اقبال کی شاعری کے بعد. اور میں لاسٹ ٹائم ایک پرشین بندے سے ملا ہوں، ایرانی بندے سے. تو ایرانی بندے نے مجھے جو ہے نا وہ کہا کہ اس نے مجھے پوچھا کہ آپ کدھر سے ہیں، تو میں نے اس کو کہا کہ میں کشمیر سے ہوں. جی تو وہ ہنس پڑا. جی. وہ کہتا ہے کہ وہ تو علامہ صاحب کا ٹاؤن اقبال کا ٹاؤن ہے. تو علامہ اقبال جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں اپنی قوم کے لیے درد تھا. درد تھا. وہ اپنی قوم کے لیے جیتے تھے، اپنی قوم کے لیے جاگتے تھے، اپنی قوم کے لیے سوتے تھے. آج ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، آج ہمیں ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو قوم کے لیے سوئے اور قوم کے لیے جاگے اور قوم کے لیے اپنی جان قربان کرے. اس کے لیے سر سب سے جو ضروری بات ہے کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامل ہو اور اس کے دل میں درد ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں ہارتا ہے، بے شک جب تک وہ اپنے آپ کو نہیں ہارتا وہ جیت نہیں سکتا ہے. بے شک خدا کہتا ہے کہ اور ان کے کام نہ آیا ان کا کمایا ہوا مال و دولت. بے شک اگر آپ مال و دولت سے دستبردار ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کے راستے میں لگا دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو وہ عزت دیتا ہے جو بہت کم لوگوں کو، ولیوں کو ملتی ہے، بے شک. خدا کے چاہنے والوں کو ملتی ہے. وہ کیا خوب اقبال نے کہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے. مارے مارے. میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. کیا بات ہے. یہ جو انہوں نے جو ہے نا یہ انسانیت کو جگایا ہے. میں کئی دفعہ یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو اقبال تھے وہ صرف شاعر مشرق نہیں تھے، وہ اس پوری دنیا میں انہوں نے روشنی پھیلائی ہے. بالکل. آج ان کی کتابوں کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ تو ہر زبان میں ہے. ہر زبان میں ہے. تو اس طرح کی ہمیں قیادت کی ضرورت ہے، اس طرح کے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہے. جو امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، اوورسیز جو ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو یہاں جو بھی اسلامک اسکول ہے صحیح ان میں ایڈمیشن کروائیں، وہاں پڑھوائیں، اور اسپیشلی اپنے بچوں کو 1-8 گھنٹہ ڈیلی ضرور دیں. بالکل. آپ جس مقصد کے لیے صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، اگر آپ کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صاحب علم ہوں، ترقی کریں، معاشرے میں ایک اچھے انسان بنیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو ٹائم دیں. بے شک 1 گھنٹہ دیں، اگر 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے تو آدھا گھنٹہ اس کے ساتھ ضرور کھیلیں، اسپینڈ کریں. بالکل ضرور کھیلیں، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ یار یہ میرا باپ چوہان ہے. صاحب یہ تو انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ آپ جب ان کو ٹائم نہیں دیں گے تو پھر جو باہر جو ماحول ہے وہ ان کو گریب کر لے گا، وہ اس کو ابزارو کر لے گا. بالکل. پھر وہ بچہ جب بڑا ہوگا پھر وہ آپ کا اس بچہ کو نہ نہیں رہے گا، وطن کی محبت ہوگی، نہ وہ آپ کا بچہ اس رہے کو گا، نہ آپ کا بچہ رہے گا، وہ آپ نہ کا اس بچہ کو نہیں رہے دین گا. اور دنیا دونوں چیزوں سے وہ کٹ آف ہو جائے گا. بے شک آپ تھوڑا کم کما لیں، لیکن جو آپ کا مقصد ہے اس کو زندہ رکھیں. جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں، آپ آئے ہیں کہ آپ ترقی کریں، آپ کے بچے ترقی کریں، تعلیم یافتہ ہوں. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں. لیکن آپ تو وہ ہمیں ادھر بھی واپس نہیں جانے دیں گے. نہیں، واپس تو ہم جا ہی نہیں سکتے، واپس تو ہم جا ہی نہیں سکتے. نہ وہاں میں کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے. بالکل. اب نہ ہمیں وہاں کوئی ایکسیپٹ کرتا ہے. جب آپ کے بچے یہاں پہ ہوں گے، پڑھیں گے یہاں پہ، اسی معاشرے میں رہیں گے، تو وہ تو میں ویسے بھی اس سر سسٹم میں ایڈجسٹ ہی نہیں ہو سکتے. یہاں کے جو بچے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کا ملک یہ ہے. بے ہم شک. جہاں پیدا ہوئے ہیں، ہمارا ملک، آبائی ملک، ہمارے والدین کا ملک وہ ہے. ہم اس کے لیے درد رکھتے ہیں، فیلنگ رکھتے ہیں. لیکن یہاں کے جو بچے ان کا ملک یہ ہے. ان کو پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی اٹریکشن نہیں ہے، اور نہ وہاں کے جو لیڈر ہیں وہ ایسی باتیں اس قابل نہیں ہے کہ یہ بچے وہاں جا کے اپنے آپ کو وہاں وقف کر سکیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں. پچھلے دور میں جب عمران خان صاحب کا دور تھا، اس میں بہت سارے لوگ وہ گئے ہیں وہاں پہ، لیکن ان کے ساتھ جو عشر ہوا ہے، میں اس کی آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ ڈاکٹر معید پیرزادہ ہیں. بالکل. تو وہ اس نظریے سے گئے ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں اور محب وطن کشمیری ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہاں جا کے اس ملک اور قوم کو سرو کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نتیجہ دیکھ لیں. بے شک میرا بھی یہی پروگرام تھا کہ اب ہمارا ملک ترقی کی طرف چل پڑا ہے.
اب میں بھی اپنا سامان باندھوں اور واپس گھر جاؤں، لیکن افسوس یہ لوگوں کا صد خواب افسوس، پورا نہیں ہو سکا. میرے جیسے لاکھوں دوستوں کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکا، اور ہم دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، بے شک ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے. تنہا رہ گئے. بے شک. چوہان صاحب بہت اچھا لگا آپ سے. یہ ہماری ناظرین یہ پہلی نشست تھی. انشاءاللہ اس کے بعد ہم بائی ویکلی بائی منتھلی ایک پروگرام رکھا کریں گے، آپ سے بات چیت ہوگی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو چوہان صاحب کی باتیں پسند آئیں گی اور ان کی جو شاعرانہ انداز ہے یہ بھی پسند آئے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ملاقات میں پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور سب کے لیے یہی آج کی گفتگو کا جو نتیجہ ہے یہی ہے کہ ہر پاکستانی، ہر کشمیری اپنے وطن کی محبت کے لیے ہمہ وقت تیار ہے، اور ہمیں صرف وہاں پہ ایک سافٹ ماحول چاہیے کہ یہ لوگ آ کے وہاں پہ سرو کریں، یہ وہاں پہ اپنی خدمات سر انجام دیں، اس ملک کی بہتری کے لیے سوچیں. اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مایوسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے بہتر کرے گا، کیونکہ وہ ملک جس خاطر بنا تھا انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہوگا. قائد اعظم کا خواب پورا ہوگا، علامہ اقبال کا خواب پورا ہوگا، انشاءاللہ پورا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم اس جو وطن عزیز میں خوشی سے اور بھائی چارے سے رہیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے آپ کا میزبان محمد اورنگزیب اجازت چاہتا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو چوہان صاحب.